الرحمن الرحیم۔ میت کے ترکہ سے ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، نہ تو اس میں اسراف کا عمل ہوگا اور نہ ہی قدر سنت میں کمی کی جائے گی۔ پھر دوسرا مرحلہ اسی کے چھوڑے ہوئے مال سے ہے کہ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي منه۔ اب تجہیز و تکفین کے بعد اس کے مال سے جو بچا اس پورے مال سے اس کے دیون ادا کیے جائیں گے۔ تجہیز و تکفین کے بعد جو بھی باقی مال بچا اس پورے مال سے اس کے دیون ادا کیے جائیں گے۔ پورے مال کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ اس کے ادائے دین میں اس کا پورا مال چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، ورثہ کے لیے کچھ نہیں بچ رہا، وصیت پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں بچ رہا، ٹھیک۔ جب اس کے اوپر لوگوں کا دین ہے تو پہلے کیا ادا کیا جائے گا؟ دین کیا چیز ہے؟ ذمہ میں کوئی بھی چیز جو لازم ہو اس کو دین کہتے ہیں، اور جو کوئی متعین چیز ہوتی ہے اس کو فقہاء عین کہتے ہیں۔ تو یہ دو اصطلاح، عین اور دین، عین اور دین۔ اب عین یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا کوئی سامان غصب کیے ہوئے ہے تو اب یہ لازم ہے کہ یہی متعینہ سامان نہ لوٹانا ہوگا۔ مان لو اس کے پاس جو ہے کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو بھلی وہ روپیہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو، وہ روپیہ پیسہ اس کو بے جن سے ہی اور بے عین ہی محفوظ رکھنا اور اس کو کیا ہے لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن دین کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ واجب فی الذمہ، ذمہ میں کوئی بھی چیز لازم ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دین۔ قرض اس کی ایک قسم ہے، بہت سارے لوگ اس کا سیدھا ترجمہ دین کا قرض کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ دین کا معنی یہ قرض ہی ہو۔ قرض اس کی ایک قسم ہے، ایک مثال ہے، لیکن دین قرض ہی میں محصور نہیں ہے۔ دین کی بہت ساری قسمیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی سامان خرید لیا، بات سمجھ میں، پیسہ اس کا نہیں دیا تو یہ ثمن اس کا تمہارے ذمہ دائن ہے، قرض نہیں نہ دیا ہے اس کو۔ اسی طریقے پر کسی کا سامان تم نے کرائے پر لیا اور کرایہ نہیں دیا تو یہ کرایہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر دائن۔ کسی عورت سے نکاح کیا، اس کا جو مہر ہے وہ مہر تمہارے اوپر کیا ہے؟ دین ہے، تمہارے ذمہ میں کیا ہے؟ لازم۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو قرض کہا جاتا ہے کہ کوئی مثلی چیز دی جائے اس لیے کہ تاکہ لینے والا اس کو فنا کر کے اس سے نفع اٹھائے اور اسی جیسی چیز پھر واپس کرے، یہ قرض۔ کسی مثلی چیز کا لینا تاکہ آدمی اس سے نفع اٹھائے اور پھر اسی کا مثل واپس کرنا، یہ قرض کہلاتا۔ اس لیے قرض میں ضروری ہے کہ مثلی چیز ہی جو ہے قرض کے طور پر لی جا سکتی۔ کوئی کہے صاحب اپنی گائے قرض میں دے دیں، تو اب ظاہر ہے کہ گائے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا کہہ دو کہ اپنا رومال قرض میں دے دیجئے، ہم دوسرا رومال آپ کو دے دیں گے، تو رومال کی قیمت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن مثلی چیز جیسے موزون ہے یا مکیل ہے یا عددی یا متقارب ہے، جیسے کہا کہ 1 کلو گیہوں آپ دے دیجیے، بات سمجھیں، یا 50 روپیہ دے دیجیے تاکہ ہم اس سے نفع اٹھائیں اور پھر 50 واپس کر دیں۔ تو مثلی چیز لینا تاکہ اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کا مثل واپس کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ قرض ہے۔ دین کی یہ بھی ایک صورت ہے، اور دین قوی ہے، کیا ہے؟ دین، لیکن یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے قرض ہی میں منحصر ہے جیسا بہت سارے لوگ ترجمہ کر دیں۔ ثم تقضى ديونه، پھر اس کے قرض ادا کیے جائیں، پھر اس کے دیون ادا کیے جائیں، اور اس میں اگرچہ پورا مال چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، دیون ادا۔ اس میں ایک صورت یہ بھی بنے گی کہ دین زیادہ ترکہ کم، تو اس میں آگے آئے گا
کہ ایک تناسب سے اس طرح دیا جائے گا کہ سب کا نقصان بھی ایک حساب سے ہو اور سب کو دین کی وصولی بھی ایک حساب سے ہو۔ جیسے مان لو کہ کوئی آدمی مرا اور چھوڑا وہ کل 50 روپیہ، موٹی مثال دے رہا ہوں، کتنا چھوڑا؟ اور ایک آدمی کا 3000 روپیہ باقی ہے اور ایک آدمی کا 2000 روپیہ باقی۔ تو اب یہ کوئی انصاف کی بات ہوگی کہ صاحب 2000 والے کو پورا 50 پکڑا دیا جائے کہ تم لے کے جاؤ خوش و خرم، اور 500 والا جھک مارے 5000 3000 والا، یا 3000 والے کو ہی دے دیا جائے کہ تم لے جاؤ، 2000 والے کو بالکل نہ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کیا جائے گا، 5000 اس کے اوپر کیا ہے؟ دین ہے، اور تجہیز و تکفین کے بعد بچا کتنا؟ 50۔ تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ 2000 والے کو کتنا دے دیا جائے؟ 20، اور 3000 والے کو کتنا دے دیا جائے؟ 30۔ تو اب ایک تناسب سے ان کو وصول بھی ہو گیا اور نقصان بھی اسی تناسب سے۔ اس کو فرض کرو، اگر بجائے 1000 کے 100 میں فرض کر لو کہ 200 تھا ایک کا، اور ایک کا کتنا تھا؟ 300، اور چھوڑا کتنا؟ 50۔ تو اب یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس کے دین کا 10واں حصہ مل گیا۔ کتنا ملا؟ 10واں حصہ۔ 100 میں سے 10 ملا ہے نا، 200 میں کتنا ملا؟ 20۔ 10واں حصہ ہر ایک کو مل گیا، اور کیا نام ہے 9 عشر اور 9 دسواں، یعنی 9/10 کہہ لو، 9/10 ڈوب گیا بھائی۔ کیوں آخر ایسے آدمی کو قرض دیا کہ جو ادا نہ کر سکتا ہو اور کھا پی کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے؟ تو دوسرا مرحلہ ہے کیا؟ ادائے دیون کا۔ پھر اس کے دیون ادا کیے جائیں گے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو باقی بچا ہے اس کے مکمل اور اس کے مجموعے سے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین۔ پھر اس کے بعد اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی، پھر اس کے بعد وصیتیں پوری کی جائیں گی دین کے بعد جو باقی بچا اس کے ثلث سے۔ اس میں ہر لفظ غور طلب ہے۔ وصیتیں پوری کی جائیں گی کس سے؟ دین کے بعد جو مال بچا ہے اس بچے ہوئے مال کی تہائی سے وصیت پوری۔ لہذا فرض کرو کہ تجہیز و تکفین کے بعد، ادائے دیون کے بعد اب بچا کتنا؟ 100 روپیہ۔ کتنا بچا؟ یا 90 روپیہ بچا، اور وصیت یہ کر گیا ہے کہ صاحب 200 روپیہ جو ہے فلاں مدرسے میں دے دینا، ہے کہ نہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچا کتنا کل ہے؟ 90، اور وصیت کر گیا ہے کتنے کی؟ 200 کی۔ تو کہاں سے دو گے؟ بات سمجھ؟ تو ایک تو یہی نہیں ہو پا، اس میں دیا بھی جو جائے گا تو کس حد تک؟ 1/3 تک۔ بات سمجھ؟ تو لہذا اگر 15 کی کیا ہو، 20 کی کیا ہو، 25 کی کیا ہو، 30 تک کی کیا ہو، تب بھی اس کی وصیت کا پورے طور پر نفاذ ہوگا۔ لیکن 30 سے اگر آگے بڑھا، مثلا 31 کی کر گیا اور بچا کتنا ہے کل؟ 90، تو تہائی تک ہی جو ہے وصیت پوری کی جاتی ہے، اور تہائی سے اگر زیادہ ہے تو اس میں شرط یہ ہے کہ ورثہ اگر اجازت دیں، سب عاقل بالغ ہوں، تو اس سے زائد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو منع کیا جا رہا ہے وصیت کے پورے کرنے سے وہ حق ورثہ کی بنیاد پر، کہ تاکہ ان کو بھی کچھ ملے اور یہ بالکلیہ محروم نہ رہے۔ جب وہ خود ہی اپنی رضامندی اور اپنی خوشی سے وہ اپنا حق ساقط کرنے پر کیا ہے تیار ہیں، راضی ہیں، تو ٹھیک ہے، پوری کیا جا سکتا۔ اور اگر بعض بالغ ہیں بعض نابالغ ہیں، تو بالغ لوگ اپنے حصے کی مقدار تک جو ہے نافذ کر سکتے ہیں، لیکن نابالغ کو بھی چاہیں کہ چلو اس کو بھی کہہ دیں کہ صاحب ہاں چل تو بھی تیار ہو جاؤ، تیار بھی مان لو ہو جائے، تو بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نابالغ ایسا کام نہیں کر سکتا ہے جو اس کے حق میں ضرر محض ہو۔ کوئی ایسا مالی کام نہیں کر سکتا ہے جو اس کے حق میں کیا ہے ضرر ہو، جس میں اس کے لیے کیا ہے نقصان۔ لہذا کوئی تحفہ دے تو نابالغ قبول کر سکتا ہے، لیکن کسی کو کیا ہے تحفہ وہ اپنے مال سے دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ تحفہ دینا مالی نقصان ہی تو ہے۔ چلو، ثم تنفذ وصایاہ، پھر اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی دین کے بعد جو باقی بچا
اس باقی بچے ہوئے کی تہائی سے، پورے مال کی تہائی نہیں بلکہ تجہیز و تکفین ہو لے، تجہیز و تکفین ہونے کے بعد اگر اس کے اوپر دیون ہے تو دیون کی بھی ادائیگی ہو جائے، اور دیون کی ادائیگی کے بعد اب جو بچا اس بچے ہوئے کی تہائی تک سے اس کی وصیت پوری کی جائے۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ دین دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دین جو ہے وہ ہے کہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، اور ایک دین وہ ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہاں ادائے دیون میں وہی دیون معتبر ہیں، اور انہی کا لحاظ ہے کہ بندوں کی طرف سے کوئی اس کا مطالبہ کرنے والا، بندوں کی طرف سے اس کا کوئی مطالبہ۔ اور اگر دین اللہ ہو، بہت سب چھوڑ کے گیا، مان لو زکاتیں نہیں دیا 20 سال کی، ہے کہ نہیں، کئی سال قربانی کی گزرے، مال نصاب تھا اور قربانی نہیں کی، بات سمجھ میں۔ اسی طریقے پر روزے نہیں رکھے تو روزے کا فدیہ اس کے اوپر تھا کہ نہیں تھا کہ فدیہ ادا کر۔ اسی طریقے پر نمازیں نہیں پڑھی، تو یہ بھی سب دیون ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ سے ہیں۔ حقوق اللہ جو ہے اور وہ دیون جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، وہ کیا نام ہے، منع نہیں، وجہ منع نہیں ہو سکتا ہے کس کے لیے؟ وارثین کے وارث، اس لیے کہ اس میں ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ اللہ تو غنی مطلق ہے اور بندہ محتاج ہے۔ اللہ کیا ہے؟ غنی مطلق ہے، بندہ محتاج ہے، لہذا اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اللہ کے رحم و کرم سے امید کی جا سکتی ہے کہ بھائی وہ معاف کر دے گا۔ لیکن بندے کا کوئی مثال کے طور پر دین ہے تو بندہ تو محتاج ہے، یا اسی طریقے پر دین اللہ کی ادائیگی کے لیے اس کو پہلے ادا کر دیا جائے، اگرچہ وارثین کے لیے کچھ باقی بچے نہ بچے، تو یہاں بھی یہ ہوگا کہ گویا بندوں کی احتیاج کا خیال نہیں کیا گیا، حالانکہ بندوں کا محتاج ہونا یہ زیادہ قابل لحاظ ہے بنسبت اللہ جل شانہ کے حقوق کے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ پھر اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی دین کی ادائیگی کے بعد، جو باقی بچا اس کے ثلث سے۔ اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے، کون سا مرحلہ؟ کہ یقسم الباقی یا یقسم الباقی بین ورثتہ۔ پھر اس کے بعد اب جو باقی بچا، ان تینوں مرحلوں کی ادائیگی کے بعد، یعنی تجہیز و تکفین میں جو خرچ ہو جائے مال خرچ ہو جائے، تجہیز و تکفین کے بعد ادائے دیون میں جو خرچ ہو جائے خرچ ہو جائے، ادائے دیون کے بعد کیا نام ہے جو بچا اس کی تہائی تک جو ہے وصیت نافذ کرنے کے لیے جو مال خرچ ہو گیا خرچ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو بچا وہ تقسیم کیا جائے گا اس کے وارثین کے درمیان، اور وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا کیسے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت کی روشنی میں۔ چونکہ کتاب اللہ میں وارثین کا حق جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ بیان، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے بعد سب تفصیلات ہیں کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، زوج کا کیا حق ہے، زوجہ کا کیا حق ہے، بنت کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، وغیرہ۔ تو اب جو باقی بچا ہے ان تینوں مراحل کے بعد، تو اب باقی مال تقسیم کیا جائے گا اس کے وارثین کے درمیان۔ وارث کی جمع کیا ہے؟ ورثہ، فاعلہ کے بدل۔ جیسے طالب کی جمع کیا ہے؟ طلبہ۔ فاجر کی جمع فجرہ، فاسق کی فسقہ، کافر کی کفرہ۔ اس کو کچھ لوگ طلبہ بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صحیح نہیں، صحیح کیا ہے؟ طلبہ۔ ایسے ہی کیا ہے یہ؟ ورثہ، فعالۃ الجبر۔ پھر باقی تقسیم کیا جائے گا مرنے والے کے وارثین کے درمیان، کیسے؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے اور اجماع۔ تو کتاب اللہ میں تمام وارثوں کا حصہ یہ مذکور نہیں ہے، بعض وارثوں کا حصہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک جدہ آئی، دادی یا نانی، کون آئی؟ اور اس نے کہا کہ صاحب میرا پوتا دنیا سے بسا، تو ماں ہے نہیں اس کی، ماں کی جگہ پر میں ہی ہوں، تو کچھ ملے گا مجھ کو بھی کہ نہیں ملے گا؟ تو
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ما اجد لک فی کتاب اللہ حاجہ، کتاب اللہ میں جدہ کے لیے تو کوئی حکم مذکور نہیں، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا سأسأل الناس، اس بارے میں لوگوں سے معلومات کرتا ہوں۔ چنانچہ معلومات کی تو ایک صحابی رسول نے بیان کیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدہ کو ایک موقع پر سدس یعنی مال کا چھٹا حصہ عنایت فرمایا۔ تو پوچھا کہ اور بھی کسی نے سنا اس حدیث کو، اور بھی کوئی اس وقت موجود تھا؟ تو ایک دوسرے صحابی حضرت محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بیان کیا کہ میں بھی اس وقت موجود تھا، میں نے بھی یہ فیصلہ سنا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جائیداد کا چھٹا حصہ دیا۔ اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت یہ 2.25 سال تقریباً ہے۔ کتنا؟ یہ غالباً آپ کے ایام خلافت کے بالکل اخیر میں واقعہ یہ پیش آیا۔ پھر ایک دوسری جدہ آ گئی، کیونکہ عربی میں جدہ 2 کو کہتے ہیں، اس کو دادی کو بھی، اور ہاں ام الام کو بھی کہتے ہیں، ام الاب کو بھی، ماں کی ماں وہ بھی جدہ ہے اور باپ کی ماں وہ بھی جدہ۔ لیکن اب یہ ہے کہ پہلے اگر دادی آئی رہی ہو تو نانی آئی، یا نانی پہلے آئی رہی ہو تو دادی آئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی اسی درجے کی ہوں اور ماں ہے نہیں، تو اب ایسی صورت میں جیسے وہ پا رہی ہے، بیچ میں ایک واسطہ ہے، مجھ کو بھی ملنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آئی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تمہارا کچھ الگ سے نہیں ہوگا، تم اسی کے درجے کی ہو، تو وہی سدس تم دونوں میں برابر برابر بڑھ جائے۔ بات سمجھ گئی؟ تو بہرحال جدہ کی جو وراثت ہے وہ کس سے ثابت ہے؟ حدیث۔ کس سے ثابت ہے؟ حدیث۔ اسی طرح آگے ذکر آ رہا ہے اجماع کا، تو بنت کی وراثت یہ تو قرآن پاک میں مذکور ہے کہ بیٹی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو ثلثان ملے گا، اور یعنی 2/3، اور اگر بیٹی 1 ہو تو اس کو جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ بیٹا نہ ہوتا۔ تو یہ تو مذکور ہے قرآن پاک، لیکن یہ ہے کہ پوتی، بیٹی کے بعد کون؟ پوتی اگر بیٹی موجود نہیں ہے تو وہ پائے گی کہ نہیں پائے گی، اس بارے میں کتاب اللہ میں صاف صریح حکم موجود نہیں ہے، سنت میں بھی صاف صریح حکم موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر اجماع ہے ہمارے صحابہ، تابعین اور علماء اہل سنت کا، کہ بیٹی کی غیر موجودگی میں پوتی کو بھی وہی ملے گا جو کون پاتی؟ بیٹی۔ اس کا ذکر نیچے ہے۔ اسی طریقے پر باپ اگر موجود نہیں ہے تو جد یعنی دادا، باپ کی غیر موجودگی میں دادا بھی حصے دار ہوتا ہے، لیکن جد کی وراثت یہ کیا ہے؟ اس پر اجماع قائم ہے، اور اجماع امت سے مثال کے طور پر ثابت۔ تو اب چوتھا مرحلہ تجہیز و تکفین، ادائے دیون، تنفیذ وصایا کے بعد کیا آتا ہے کہ اب جو مال باقی بچا وہ مال اس کے وارثین کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کی روشنی میں کیا کیا جائے گا؟ اب اس تقسیم میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اور سب درجہ وار ہیں۔ جس طریقے سے یہ 4 درجے تھے نا، اسی طریقے سے یہ بھی سب درجہ وار اور مرحلہ وار ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ وارث جن کا حصہ نامزد و مقرر ہے، جن کا حصہ متعین ہے کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں یا اجماع امت کی وجہ سے، سب سے پہلے ان کو دیا جائے۔ پورا مال ان کو دینے میں خرچ ہو جائے تو چلے گا، اصحابہ کے لیے اگرچہ کچھ نہ بچے تو بھی کیا ہے، اصحاب فرائض کو دیا جائے۔ تو سب سے پہلے کن کو دیا جائے گا؟ اصحاب فرائض کو، ان کے مقررہ حصوں کے اعتبار سے۔ فرائض یہ فریضتن کی جمع ہے جیسا بیان ہوا، اور فریضہ کا معنی سہم معین، اور اصحاب فرائض کا مطلب اصحاب السہام المعینہ، مقررہ حصوں والے حضرات۔ ان کا بیان آگے آ رہا ہے کہ تعداد ان کی 12 ہے، 4 ذکور سے ہیں اور 8 کس سے ہیں؟ اناث سے۔ تو سب سے پہلے شروع کیا جائے گا کس سے؟ اصحاب فرائض سے۔
اصحاب فرائض کن کو کہیں گے؟ بیچ میں تعریف کر دے رہے ہیں ہم الذین لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کا متعینہ حصہ ہے۔ کہاں متعینہ حصہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا حصہ تو سنت سے بھی ثابت ہے نا، جیسے جدہ کا سدس یعنی چھٹا معین حصہ ہونا یہ سنت سے ثابت ہے، اسی طریقے پر بنت الابن یعنی پوتی وغیرہ کا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر کیا نام ہے کتاب کا ذکر بطور تمثیل ہوا ہے، یا یہ ہے کہ سنت سے جس کا ثبوت ہو، تو چونکہ سنت کی حجیت یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، یا اجماع سے جو ثابت ہو تو چونکہ اجماع کا حجت ہونا بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے، اس بنیاد پر ہوگا یہی نا کہ وہ بھی کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ ایک موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج مجھ سے سوال کرو، جو بھی پوچھو گے میں کتاب اللہ سے اس کا جواب سمجھ میں۔ اور اس کے بعد ایک سوال کسی نے ایسا کر لیا کہ اس کا صاف صریح حکم کتاب اللہ میں نہیں تھا، تو آپ نے سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سرکار اسلام تمہیں جس کام کا حکم دے تو اس کو کرو، جس کام سے روکیں اس سے کیا ہے باز آ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد حدیث پڑھ دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتاب اللہ سے ثبوت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اسی طریقے پر یہ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا معینہ حصہ ہے کہاں پر؟ کتاب اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا عصبات کا۔ کن کا؟ عصبات۔ عصبات کی دو قسمیں ہیں، ایک عصبہ نسبیہ ہوتا ہے اور ایک عصبہ کون ہوتا ہے؟ عصبہ سببیہ۔ تو دوسرے مرحلے پر عصبہ نسبیہ کو دیا جائے، کس کو دیا جائے؟ اور تیسرے مرحلے پر عصبہ سببیہ کو دیا جائے۔ دونوں کے لیے عصبات بولا جاتا ہے۔ اور پھر ترتیب سب بتا دے رہا ہوں اسی وقت۔ پھر چوتھا مرحلہ کس کا آتا ہے؟ چوتھا مرحلہ آتا ہے جو ہے رد کا۔ کس کا؟ رد کا۔ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی مر گیا اور جو مقررہ حصہ پانے والے ان کو دیا گیا، لیکن عصبات میں کوئی موجود ہی نہیں، تو اب جو مقررہ حصے والے ہیں ان کو ان کے حصے کو دیکھتے ہوئے پھر دوبارہ دیا جائے۔ یہ دوبارہ دیا جانا کیا کہلاتا ہے اصطلاح میں؟ رد۔ یہ چوتھا مرحلہ۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے مولا الموالات، ذوی الارحام کا۔ کس کا؟ ذوی الارحام کا۔ یہ بھی وارثین کی ایک قسم ہے۔ اور چھٹا مرحلہ مولا الموالات کا، ساتواں مرحلہ مقر لہو بالنسب علی الغیر کا، آٹھواں مرحلہ موسیٰ لہو بجمیع مال کا، اور پھر نواں مرحلہ کس کا؟ بیت المال۔ یہ کل 9 درجے ہوئے۔ اس میں ایک چیز اور جوڑ لو کہ اگر عصبات نہ موجود ہوں تو عصبات کے عصبات کو دیا جاتا ہے، یعنی عصبہ سببیہ میں، تو اس طرح 10 ہو جاتے ہیں۔ تو خیر پہلا مرحلہ ہو گیا کون سا؟ اصحاب فرائض۔ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقررہ حصہ ہے کہاں؟ کتاب اللہ۔ ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر اس کے بعد نسب کے اعتبار سے جو عصبات ہیں ان کو دیا جائے۔ اس کی کامل تفصیل آگے آئے گی۔ اور عصبہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسب کے اعتبار سے اور ایک سبب کے اعتبار سے۔ سبب کے اعتبار سے جو عصبہ ہوتا ہے اس کا اس وقت وجود ہی نہیں روئے زمین پر، یعنی آزاد کرنے والا۔ کون؟ آزاد کرنے والا، جس کو مولا العتاقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر مان لو غلام کوئی تھا کبھی، لیکن اس کے مولا نے اس کو آزاد کر دیا۔ غلامی کے وقت میں ہوتا تو جو کچھ بھی کماتا وہ سب کس کا ہوتا؟ آقا کا ہی ہوتا، اس کا تو کچھ ہوتا نہیں۔ لیکن آزاد ہوا تو اب جو کمایا وہ اس کا ہوگا۔ اب مان لو مر گیا وہ، اور کوئی ایسا نہیں ہے اس کے کیا نام ہے نسب و خاندان والوں میں سے، مثلا شادی نہیں کی کہ لڑکے ہوں، یا شادی کی بھی تھی مان لو عورت بھی اس سے پہلے ہی مر گئی، لیکن مولا زندہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جائیداد کس کو دی جائے گی؟ اس کے آزاد کرنے والے مولا کو دی جائے گی، مولا العتاقہ کو دی جائے گی۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ سببیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ من جہتی سبب یا عصبہ سببیہ۔ تو خیر
دوسرا مرحلہ ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر اس کے بعد ان عصبات سے شروع کیا جائے گا جو نسب کے اعتبار سے ہوں۔ اب عصبہ کی تعریف ضروری ہے، تو کہتے ہیں عصبہ اس کو کہتے ہیں ہر اس وارث کو جو اس مال کو لیتا ہے جس مال کو اصحاب فرائض نے باقی چھوڑا۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ وارث ہے جو لیتا ہے اس مال کو جس مال کو باقی چھوڑا ہے۔ کس نے؟ مقررہ حصے والوں۔ فرض کرو کہ کوئی آدمی انتقال کر گیا اور اس کا مثال کے طور پر کیا نام ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو بیوی کا جب کہ میت کی اولاد ہو تو 8واں حصہ ہوتا ہے، آگے میں آنا ہے کتنا ہوتا ہے؟ 8واں حصہ، تو 8واں حصہ بیوی کو دے دیا گیا اور کوئی تیسرا اس کا وارث نہیں، ایک بیوی ہے اور ایک لڑکا، تو 8واں حصہ کس کو دے دیا گیا؟ بیوی کو۔ اب لڑکا جو ہے یہ اصحاب فرائض میں نہیں ہے، یعنی مقررہ حصہ پانے والوں میں نہیں ہے، تو اب مقررہ حصہ جس کا تھا اس کو دیا گیا، اب جو کچھ بچا ہے سب اسی کا ہو گیا۔ تو عصبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کو لیتا ہے جس کو اصحاب فرائض نے باقی چھوڑ دیا۔ اب اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر اصحاب فرائض میں سے کوئی ہو اور باقی چھوڑے تو باقی پائے گا، لیکن عند الانفراد یحرز جمیع المال، اگر تنہا ہو اور تنہا موجود ہونے کے وقت سارے مال کو سمیٹ لے گا جمع۔ مان لو کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک ہی لڑکا، تو لڑکے کا مقررہ کوئی حصہ نہیں، لیکن پھر بھی لڑکا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ مقررہ حصہ تو نہیں ہے لیکن لڑکا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ لیکن مان لو کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے مقرر حصہ شرع کی نظر میں ہو، تو لڑکا کیا ہو جائے گا؟ سارے مال کا وارث۔ یا بھائی ہے مثال کے طور پر، ایک آدمی کا انتقال ہوا اور کوئی نہیں، صرف بھائی ہے، تو بھائی بھی عصبات میں ہے، اس میں ہے عصبہ نسبیہ میں سے ہے، تو بھائی کو کیا ملے گا؟ سارا مال ملے گا اگر کوئی نہیں۔ اور اگر مقررہ حصہ پانے والے لوگ ہیں تو مقررہ حصہ پانے والوں کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بھی، جیسے اسی میں جو ابھی مثال ہم نے فرض کی تھی کہ کسی آدمی کا انتقال ہوا، بیوی ہے اور بھائی ہے، تو بیوی کو اب یہاں چوتھائی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ چوتھائی اس لیے ملے گا کہ میت نے لڑکا نہیں چھوڑا ہے، اولاد نہیں چھوڑی، تو میت اگر اولاد چھوڑے تب تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کا اب حصہ بڑھ جاتا ہے، بجائے 8ویں کے بجائے اب کتنا ملے گا؟ چوتھائی۔ چوتھائی اس کو دے دیا گیا، 3/4 بچا، یہ 3/4 کس کو ملے گا؟ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ عصبات من جہت نسب کو دیا جائے گا۔ عصبہ ہر وہ وارث ہے جو اس مال کو لیتا ہے جس کو اصحاب فرائض نے چھوڑ رکھا ہے، باقی بچا دیا۔ وعند الانفراد یحرز جمیع المال، اور اگر تنہا ہو تو سارے مال کو جمع کر لے۔ یہ گھنٹی 35 تک ہے نا؟